آمین۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارئین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، صدق اللہ مولانا العظیم وعلی رسولنا البلاغ المبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد واولاد سیدنا ومأوانا وملجانا وحبیبنا وطبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب قلوبنا وکریمنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرمائی۔ چونکہ ہمارا طریقہ کار خطبہ جمعہ کا درس عرفان القرآن کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی العزیز سلسلہ وار چل رہا ہے۔ آج ہم سورۃ نبا کی آخری آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پچھلے جمعہ کو جو چیز بیان ہوئی تھی متقین کے درجات کے متعلق، خدائے وحدہ لا شریک نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو متقین ہوں گے ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، جنت میں ان کے لیے باغات ہوں گے اور انگور کی بیلیں ہوں گی، وقوائب اترابا، جوان سال ہم عمر لڑکیاں خدائے وحدہ لا شریک جنت میں انہیں عطا فرمائے گا، وکأسًا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام خدائے وحدہ لا شریک شراباً طہورا کے انہیں جنت میں عطا فرمائے گا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہ وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹ والی بات سنیں گے۔ اور خدائے وحدہ لا شریک نے آگے جو محبت کا ایک عنوان پوری امت مسلمہ کو دیا، فرمایا محبوب جزاء من ربک، کہ یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطان حسابہ، بہت بڑا کافی انعام۔ اور آگے خدائے وحدہ لا شریک نے اپنی شان و قدرت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محبوب تیرا رب وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض، کہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے، وما بینہم الرحمن، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور اس کی صفت کاملہ یہ ہے کہ وہ رحمان ہے۔ یہاں تک ہم نے پیچھے جمعہ کو اس کے کچھ مفاہیم وقت کے قید و بند کے اندر رہتے ہوئے بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، چونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ رب السماوات والارض، کے فرمایا محبوب وہ رب کے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، فرمایا ان سب کا رب ہے۔ فرمایا رب وہ ہے کہ جس کی طاقت، جس کی قوت، جس کی قدرت کے تابع پوری کائنات ہے، پوری کائنات اس کی قوت اور طاقت کے تابع ہے، اس کی حکومت ہے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں،
اور ہم نے دنیا کا یہ دستور دیکھا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ مظلوم پہ ظلم کرتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ مظلوم پہ حکومت کرتا ہے، وہ اپنے طاقت کے اظہار کے لیے کمزوروں کو زد و کوب کرتا ہے۔ لیکن خدائی وحدہ لا شریک نے یہاں پر فرمایا محبوب وہ دنیا کے بادشاہوں کی صفت ہوگی، تیرے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی رحمان ہے، وہ تمام طاقتوں کا رب ہونے کے باوجود بھی رحمان ہے، وہ تمام عزتوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی رحمان ہے، پوری کائنات اس کی تابع ہے وہ تب بھی رحمان ہے، پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے، فرمایا وہ رحمان کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ فرمایا محبوب اس رحمان کی صفت کے اظہار کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب تیری ذات سے نسبتیں جڑ گئی، میں نے پردہ رحمانی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیا، میں نے صفت رحمانی لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دی۔ اور آگے خدائی وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ لا یملکون منہ خطابا۔ پچھلے جمعہ یہاں تک صفت رحمان کے اوپر گفتگو کی تھی، آج آگے رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہ رب کائنات جو پوری آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش و فرش کا مالک ہے اور رحمان ہے، لیکن رحمان بھی فرمایا ایسا ہے کہ اس کی ہیبت اور اس کی جلال کی قوت اتنی ہے کہ لا یملکون منہ خطابا۔ فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ملکیت میں ہو، طاقت میں ہو، وہ اس رب سے خطاب کر سکے۔ اور یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بغیر اس کی اجازت کے وہ اس سے خطاب کر سکے، کہ جس وقت رب کائنات حکم دے گا تب مخلوق میں سے کسی کو یہ قوت اور طاقت ہوگی کہ وہ اپنے رب سے کلام کر سکے۔ اگر خدا طاقت اور ہمت نہیں دے گا، اجازت نہیں دے گا، تو فرمایا کوئی بھی اس سے خطاب نہیں کر سکتا۔ اور آگے اسی چیز کو چونکہ رب کائنات نے اس اگلی آیت کے اندر بھی بیان فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں خدائے وحدہ لا شریک اپنی قوت اور طاقت کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے محبوب میری قوت اور طاقت کا اظہار کا ایک وقت وہ ہوگا، فرمایا یوم یقوم الروح، کہ وہ دن کہ جس دن روح کھڑی ہوگی، فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کیسے؟ صفن، صف در صف، کتاروں میں فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور روح بھی کھڑی ہوگی۔ یہاں پہ مفسرین نے بہت سارے پیارے نکات بیان فرمائے کہ روح سے مراد کیا ہے، روح سے مراد کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد ایک تو فرمایا کہ جبرائیل امین ہے، ایک تو روح سے مراد جبرائیل امین ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روح سے مراد خدا کا امر ہے، روح سے مراد خدا کا حکم ہے۔ فرمایا اس دن بارگاہ خداوندی کے اندر خدا کا امر، خدا کا حکم بھی کھڑا ہوگا اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ ایک روایت میں کہ جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ روح سے مراد ہر فرشتے کے ساتھ جو رب کائنات نے ایک پوشیدہ روح رکھی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ روح ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق روح سے مراد جو ہمارے محافظ فرشتے ہوتے ہیں انہیں روح کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ روح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کا آدھا دھڑ برف کا ہے اور آدھا دھڑ آگ کا ہے، اور وہ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا جس طرح تو نے میری ذات کے اندر الفت اور محبت رکھی ہے کہ آگ اور برف کو میری ذات میں جمع کیا ہے، نہ برف آگ کو بجھاتی ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے، یہ جو محبت کا رشتہ تو نے میری ذات کے اندر رکھا ہے محبوب، یہ محبت کا رشتہ پوری امت مصطفیٰ کو عطا فرما، پوری امت مصطفیٰ کو یہ محبت کا رشتہ عطا فرما۔ فرماتے ایک روح سے مراد وہ فرشتہ ہے
لیکن بڑی پیاری بات جو بھی ہو، فرمایا والملائکۃ، اور وہاں پر یوم یقوم الروح، فرمایا اس دن رب کائنات کی قوت اور طاقت کی کیفیت اور عالم یہ ہوگا کہ فرمایا اس دن پوری کائنات تو خدا کے سامنے کھڑی ہوگی، جبرائیل امین بھی رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن رب کائنات اپنی ہیبت اور جلال میں کھڑا ہوگا، جس وقت رب کائنات اپنی ہیبت اور جلال کی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ تشریف فرما ہوگا، فرمایا وہ جبرائیل جو نوریوں کا سردار ہے، وہ جبرائیل جس کی پوری عمر رب کائنات کی اطاعت و عبادت میں گزری ہے، وہ جبرائیل کی جس نے ہر لمحے خدا کی عبادت کی ہے، فرمایا اس دن خدا کی ہیبت اور جلال سے جبرائیل بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، جبرائیل بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور جو اس کی الفاظ ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ مولا کائنات بے شک تو یہ عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا انتا، فرمایا محبوب کوئی بھی انسان عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو، کوئی چیز کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے الا مگر انتا محبوب، اے رب کائنات تو عبادت کے لائق ہے۔ اور آگے جبرائیل امین اس وقت رب کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ مولا کائنات کہ جو کچھ تیری عبادت کا حق تھا، میں فرشتوں کا سردار ہو کے بھی تیری عبادت کا حق پورا نہ کر سکا، میں تیری عبادت کا حق پورا نہ کر سکا مولا۔ یہ قیامت کے احوال ہیں، تو سوچئے ہم لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے حال کیا ہوں گے کہ فرشتوں کا سردار ہیبت جلالی خداوندی سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ مولا تو یہ عبادت کے لائق ہے، لیکن میں نوریوں کا سردار ہو کے ہزاروں سال سجدوں میں رہ کے، ہزاروں سال قیام میں رہ کے، پوری زندگی تسبیح و تعلیل کر کے مولا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تو ذرا سوچئے ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ یہی رب کائنات بتانا چاہ رہا ہے کہ جس وقت میری قوت اور طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ نوریوں کا سردار تھر تھر کانپ رہا ہوگا، تو حضرت انسان تیری کیفیت کیا ہوگی۔ وہاں پہ اگر تجھے کوئی کام آئے گا تو سایہ رحمت محبوب تیرے کام آئے گا، محمد مصطفیٰ کا سایہ کام آئے گا، نبی کا دامن کرم کام آئے گا، نبی کی الفت کام آئے گی۔ آج میرے محبوب سے جڑ جا، کل میرا محبوب پردہ بن کے کھڑا ہوگا۔ ہائے ہائے، ذرا سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے کہ معاملہ کیا ہے۔ خدا فرما رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ، فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، اس دن فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، نوریوں کا سردار بھی صف میں کھڑا ہوگا، اور خدائے وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ لا یتکلمون، کوئی نہیں کلام کر سکے گا وہاں پر، فرمایا الا، ہاں اسی کو اجازت ہوگی، کس کو؟ کہ من اذن لہ الرحمن، کہ جسے رحمان اجازت دے دے گا، جسے رب اجازت دے دے گا۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا توجہ تو کیجئے، کتنا عجیب منظر ہے، کتنی عجیب کیفیت ہوگی۔ یہ حشر کا میدان ہے، جبرائیل تھر تھر کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محبوب رب تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی کلام کرنے کی مگر جسے میں اجازت دوں گا۔ مولا اجازت کسے دے گا؟ اجازت کسے دے گا؟ بڑی پیاری بات آل محبت لکھتے ہیں، فرمایا اجازت بھی تو اسے ہوگی جو حشر کے دن کا دولہا ہوگا، اجازت بھی تو اسے ہوگی جو حشر کے دن کا مالک ہوگا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا مقام محمود یہ ہوگا کہ جب پورا حشر رب کی ہیبت اور جلال سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا،
پوری کائنات پھر پھر کے کبھی در آدم پہ جائے گی، کبھی در عیسیٰ پہ جائے گی، کبھی در یحییٰ پہ جائے گی، کبھی در یوسف پہ جائے گی، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے دروازوں سے پھر کے جس وقت در مصطفیٰ پہ پہنچے گی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ دیکھیں نا، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرما رہا ہے الا من اذن له الرحمن، کہاں ہیں وہ لوگ جو شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ آؤ دیکھو یہ رب کے قرآن کو پڑھو، میرا رب بڑے واشگاف الفاظ میں فرما رہا ہے لا یتکلمون، کہ وہاں پہ کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے میں رحمان اجازت دوں گا۔ اور آگے دیکھیے تو صحیح، یہاں پہ خدائے وحدہ لا شریک نے جو آگے اپنی صفت کا اظہار فرمایا، اس صفت کے اندر بھی کمال محبت کا دامن، کمال محبت رکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا الا من اذن له القہار، یہ نہیں کہا الا من اذن له الجبار، فرمایا نہ قہار کی صفت کو استعمال کیا، نہ جبار کی صفت کو استعمال کیا، صفت رحمان کو رب کائنات نے استعمال کیا۔ مولا یہ رحمان کی صفت کو استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سمجھ جاؤ کہ میری ہیبت بھی وہاں پہ ہوگی، میرا جلال بھی وہاں پہ ہوگا، میری قوت و طاقت کا مظہر بھی وہاں پہ ہوگا، میری طاقت کا اظہار بھی وہاں پہ ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں کہوں گا اے محبوب اٹھ شفاعت کر، تیری شفاعت کو مانا جائے گا۔ ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، سوال کریے آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کرے آپ کا محبوب، آپ کا رب شفاعت کو قبول کرے گا۔ فرمایا جس وقت میرا محبوب سردے سے سر اٹھائے گا، محبت سے دیکھوں گا، جب محبوب دیکھے گا پھر میں جبار کس طرح رہ سکتا ہوں، پھر میں قہار کس طرح رہ سکتا ہوں، تو پھر تو صفت رحمانی کا استعمال کروں گا۔ محبوب مانگ آج میری رحمت عروج پہ، جو مانگتا جائے گا عطا کرتا جاؤں گا، جو مانگتا جائے گا عطا کرتا جاؤں گا۔ ذرا سوچئے، یہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر جہاں پہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار فرما رہا ہے نا، وہاں پہ دامن محبوب کے تصدق سے محبت کا بھی اظہار فرما رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، دیکھیے خدا فرما رہا ہے وما بین یوم یقوم الروح والملائکۃ، فرمایا فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا پھر میں ایک اجازت دوں گا، ہاں چلو کلام کرو۔ فرمایا میرا محبوب کلام فرمائے گا۔ پھر جس وقت محبوب کی کلام کی آواز کو سنوں گا نا، محبت سے مٹائے گی، وہ جلال جاتا رہے گا، محبت سے مٹائے گی۔ کہوں گا محبوب شفاعت کر، فرمایا میرا محبوب شفاعت کبریٰ فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کبریٰ فرماؤں گا، جس میں سے میری شفاعت کبریٰ میں سے ہر انسان جس کو رب کائنات نے ذی روح بنایا ہے نا، اسے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف سے میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی وہ شفاعت کیا ہوگی کہ خدا حساب لینا شروع کر دے گا۔ فرمایا اس سے یہودیوں کو بھی فائدہ ہوگا، عیسائیوں کو بھی فائدہ ہوگا، مجوسیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، کافروں کو بھی، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، سب کو فائدہ ہوگا۔ وہ میری شفاعت کبریٰ ہوگی، تاکہ پوری کائنات کو پتہ چلے کہ آج بھی اگر خدا مانا ہے تو مصطفیٰ کے دامن کرم کے تصدق سے مانا ہے، آج بھی خدا نے کرم کیا ہے تو محبوب کے نالین کے تصدق سے کیا ہے۔ فرمایا کائنات کو پتہ چلے کہ میرا محبوب کن قوتوں کا مالک ہے۔ آج اگر پوری جلال، اتنا جلال ہوگا کہ جبرائیل بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، لیکن جس وقت رخ مصطفیٰ دیکھے گا نا خدا، وہ جلال جمال میں بدل جائے گا، وہ ہیبت رحمت میں بدل جائے گی۔ فرمائے گا محبوب شفاعت کر، پھر سرکار فرماتے ہیں پہلے پوری کائنات کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد اپنے امت کے نیکوکاروں کی شفاعت کروں گا، درجہ بدرجہ شفاعت کرتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا جس وقت رب پیار میں ڈھل جائے گا نا، کہوں گا مولا اب میرے صدیق کو بھی حق شفاعت عطا کر دے، اب میرے عثمان کو بھی حق شفاعت عطا کر دے، اب میرے علی کو بھی حق شفاعت عطا کر دے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میرے صحابہ بھی شفاعت شروع کر دیں گے، پھر میرے آل بیت بھی شفاعت شروع کر دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں رب اور نرم ہوگا، کہوں گا مولا میرے امت کے ولیوں کو بھی حق شفاعت عطا کر دے۔
پھر میرے امت کے ولی بھی شفاعت کرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا پھر دامن کرم رحمت رب بڑھتا چلا جائے گا، خزانے کھلتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وقت ایسا آئے گا کہ جو جنتی ہو جائے گا وہ جہنمیوں کی شفاعت کے جنت میں لے کے جاتا چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے ایک زبان کو بولنے کا حکم ہوگا، اجازت ہوگی، پھر وہ زبان جس وقت اپنی رحمت کے انداز میں حرکت کرے گی نا جس زبان سے رب بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی محبت کا انداز ہے، خدا کہتا ہے میری مرضی کے بغیر نہیں بولے گا، محبوب میری مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اور سرکار فرماتے ہیں وہاں پہ میں شفاعت مانگتا جاؤں گا۔ گویا رب کی رضا بھی یہ ہوگی کہ محبوب اب تو شفاعت کا حق دوسروں کو بھی دیتا جا، پہلی شفاعت کا حق میرے مصطفیٰ کے پاس، پھر کملی والے اختیار دیتے چلے جائیں گے، پھر کملی والے اختیار دیتے چلے جائیں گے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق میرے آل بیت کو ملے گا شفاعت کا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے آل بیت کو سب سے بڑا حق کے شفاعت حشر کے میدان میں ملے گا، ان کے پاس شفاعت خاص کا جو ہم کہتے ہیں نا کوٹا موجود ہوگا، شفاعت خاص کا حکم ان کے پاس رب کائنات کی طرف سے موجود ہوگا، میرے آل بیت کے پاس۔ اور سرکار رب کائنات فرماتا ہے کہ الا من اذن له الرحمن، کون ہے جو خدا کے حکم کے بغیر گفتگو کرے، اور آگے پھر رب کائنات فرماتا ہے وقال ثوابا۔ ہاں کوئی یہ نہ سوچے، اب ذرا بڑی پیاری بات فرمایا، وہ درست بات کہیں گے، کہ یہ نہ سوچے کہ وہاں پہ جس وقت حق شفاعت مل جائے گا تو وہ کوئی ایسی بات کہیں گے کہ جو خدا کے قرب کے دور کرنے والی ہو۔ فرمایا نہیں، جسے حق شفاعت دوں گا نا اس کی زبان سے خود بولتا ہوا کائنات کو نظر آؤں گا، جسے حق شفاعت دوں گا اس کی زبان سے تو خود بولتا ہوا نظر آؤں گا، وہ غلط بات کیسے کہے گا؟ فرمایا وقال ثوابا، اور وہ درست بات کہے گا۔ فرمایا اب یہاں پہ آل محبت نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، انسان جس وقت کسی کی محبت میں گم ہوتا ہے تو وہ جو کہتا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہاں پہ بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے، بڑے بڑے سیاکار ہوں گے، زندگی میں گناہوں میں لدے ہوں گے، لیکن محبوب کی دامن کرم کی نظر جب پڑے گی خود محبوب کہے گا مولا اسے بخش دے، کہوں گا محبوب ٹھیک کہتا ہے بخش دیا، مولا اسے بخش دے، محبوب ٹھیک کہتا ہے بخش دیا، جس کی شفاعت مصطفیٰ کرتا چلا جائے گا اسے بخشتا چلا جاؤں گا، کیونکہ میرا محبوب ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اختیار شفاعت میرے مصطفیٰ کے پاس ہوگا۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح انداز محبت، ہائے ہائے ہائے، ذرا گم تو ہو کے دیکھیے کہ انداز محبت کیا ہے۔ فرمایا وقال ثوابا، محبوب تیری ہر بات سچ ہے، تیری ہر بات سچ ہے، تو کہنا مولا اسے بخش دے، نہیں کہوں گا مولا محبوب بڑا گناہ گار ہے، بڑے گناہ کیے، نہیں محبوب تو سچ کہتا ہے چل بخش دیا۔ اب یہ دیکھیں انداز محبت کہ محبوب تو سچ کہتا ہے چل بخش دیا۔ فرمایا وقال ثوابا، اور وہ درست بات کہیں گے۔ اور آگے خدائے وحدہ لا شریک اسی آگے فرماتا ہے کہ ذالک الیوم الحق، کہ یہ دن جو ہے نا یہ سچا دن ہے، ذالک الیوم الحق، فرمایا یہ سچا دن ہے۔ اور آگے رب کائنات فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ پس جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس سچے دن کی مجھے حکمتیں اور قوتیں نصیب ہو، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ذات کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، جوار رحمت رب میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ دن حق اور سچ ہے، اور اس دن کی حق اور سچ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اسے اپنے رب کی رحمت کے جوار میں جگہ بنا لینی چاہیے، جوار رحمت رب میں جگہ بنا لینی چاہیے۔ اور آگے خدائی وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں قریب آنے والے عذاب سے، کہ میری نافرمانی کو چھوڑ دو، میری نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دو۔ اگر نافرمانی والی زندگی کو نہیں چھوڑو گے نا تو فرمایا میرا عذاب بھی برپھڑا قریب آنے والا ہے۔ اور یہ بات اگلی بات جو بڑی پیاری بات ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آل دوزخ ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، امت مصطفیٰ میں ہوں گے، ان کو کچھ ٹائم کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا،
جس وقت تک میرے مصطفیٰ وہاں سے نکالیں گے نہیں اتنی دیر وہ جہنم میں رہیں گے. اور فرمایا کہ اس حد تک وہ جہنم میں اتنی دیر میں انہیں اتنا عذاب شدید مل جائے گا جتنا دوسروں کو پوری زندگی جہنم میں جلتے ہوئے ملے گا. یہ بھی رب کی قدرت ہے. تو خدا کہہ رہا اس وقت سے بھی بچو, یہ نہیں کہ تمہیں لازمی جہنم سے نکالا جائے. فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا, کہ میں تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو طیب کر لو, زندگیوں کو پاک کر لو, زندگیوں کو صاف کر لو. چونکہ خدائی وحدہ لا شریک آگے جو بات بیان فرما رہا ہے نا, فرما رہا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, فرمایا کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو آگے بھیجے گا نا, فرمایا حشر والے دن وہ اپنی نگاہ سے اسے دیکھ لے گا. اگر نیک اعمال کیے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجے تو فرمایا وہ بھی اپنی نگاہ سے دیکھ لے گا. یوم ینظر المرء, فرمایا ہر انسان اس دن دیکھ لے گا ما قدمت یداہ, جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا. اگر نیکیاں کی تو نیکیوں کا جزا بھی اگلے اپنے ہاتھ سے بھیجنے والی کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. گناہ کیے تو فرمایا وہ بھی دیکھ لے گا. اب یہ دیکھیں رب کائنات نے صرف باب محبت بیان نہیں کیے, اپنی قوت اور طاقت کا اظہار بھی فرمایا. فرمایا بے شک دامن محبوب کے تصدق سے کرم تو بہت ہوگا لیکن تمہارے اعمال کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی, تمہارے گناہوں کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی, سیاکاریوں کی سزا بھی تمہیں ضرور ملے گی. فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ اس عذاب سے بچا جائے, اس تکلیف سے بچا جائے, اس پریشانی سے بچا جائے. ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں مولا میرے گناہوں کو قیامت والے دن میرے مصطفیٰ سے چھپا کے رکھنا, کہ میں رخ مصطفیٰ کا گناہوں کے ساتھ سامنا کیسے کروں گا. اور یہی خدائے وحدہ لا شریک درس محبت دے رہا ہے. وہ قلندر لاہوری کا درس محبت خدا قرآن میں دے رہا ہے کہ فرمایا اپنے ہاتھ سے بھیجو گے, اگر چاہتے ہو نا کہ مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو تو پھر زندگیوں کو میری اطاعت کا مرکز بنا لو, زندگیاں میری محبت میں گزریں. اور آگے خدائے وحدہ لا شریک جو فرما رہا ہے, فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, فرمایا پھر کافر کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا, کاش کہ میں مٹی ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, وہ کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. کس وجہ سے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجا ہوگا نا اس کا انجام بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. گناہگار مسلمان ہوگا, ایک محسوس مدت تک عذاب ہوگا, اس کے بعد چھٹکارا ہو جائے گا. لیکن کافر جس وقت اپنے اعمال کو دیکھے گا تو وہ, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کافر اس کا اظہار کیوں کرے گا. اب ذرا سوچئے, میں جو بات بیان کرنے لگا ہوں نا, حضرت ابن عباس راوی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان چرندوں پرندوں اشراط الارض کو بھی جمع فرمائے گا, ہر ایک چیز کو جمع. ہم تو بڑی آسانی سے قیامت کے منظر کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں یار مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ بے شک جانے, جانیں گے ہی مصطفیٰ, ان کے جانے بغیر کچھ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اعمال کی سزا بھی ضرور ملے گی, چونکہ یہ اگر قیامت والے دن کا, میں نے پیچھے بھی ایک خطاب میں کہا تھا, یہ اتنا بڑا نظام سجانے کی وجہ یہ کہ یہ تو بے انصافی ہوگی کہ ایک آدمی زندگی میں خدا کی اطاعت نہ کرے, نافرمانیاں کرتے رہے, اور حشر میں بغیر اس کے اس کو سزا کے خدائی وحدہ لا شریک چھوڑ دے. یہ ممکن مصطفیٰ کی شفاعت کبریٰ تمام مخلوق کے لیے ہوگی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں جہنم سے اپنے امتیوں کو نکالوں گا. وہ جہنم کیوں ملے گی؟ ہمارے اعمال کے تصدق سے ملے گی, ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی. اس سے بچنے کی بھی خدا تربیت کر رہا ہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ قیامت والے دن نا, حتیٰ کہ بکریوں کو, بھیڑوں کو, گائے کو, کیڑوں کو, مکوڑوں کو خدائی وحدہ لا شریک پورے حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا اور پوری زمین کو پھیلا دے گا, اور حشر کے میدان میں ان تمام چیزوں کو خدا جمع فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری کو نا سینگ والی بکری میں دنیا میں مارا ہوگا تو خدا بغیر سینگ والی کو کہے گا کہ آج حشر کے میدان میں اس سے بدلہ لے. حتیٰ کہ درندے جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اس کا بدلہ بھی حشر کے میدان میں لیا جائے گا. یہ خدا کا انصاف ہے, یہ خدا کا عدل ہے. فرمایا روایت میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں, حضرت ابن عباس راوی ہیں, فرمایا کہ حشر کے میدان کے اندر
حشرات الارض جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر سینگ والے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اس کو کہا جائے گا کہ آج تو بدلہ لے۔ فرمایا جس وقت یہ حساب و کتاب مکمل ہوگا تو خدائے وحدہ لا شریک فرمائے گا اب تم مٹی ہو جاؤ۔ فرمایا وہ جتنے بھی اشراط الارض ہوں گے وہ زمین میں مٹی بن کے مل جائیں گے۔ تو اس وقت کافر جس وقت یہ دیکھے گا کہے گا ان کا تو اتنا ہی بدلہ تھا کہ حساب لیا مٹی بن گئے، وہ یہ کہے گا مولا مجھے دنیا میں سور بنا دیتا آج میں مٹی تو بن جاتا، مجھے دنیا میں غلیظ مخلوق بنا دیتا آج میں مٹی تو بن جاتا۔ خدا کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس وقت کافر خدا کے خوف اور عذاب کو دیکھ کے کہے گا مولا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اور دوسری چیز مفسرین لکھتے ہیں کہ دوسری کیفیت یہ کہ شیطان وہاں پہ اس چیز، یہاں سے کافر سے مراد شیطان ہے، شیطان نے وہاں پہ فخر کیا تھا نا مولا کہ مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حشر کے میدان میں ابن آدم کی شان اور قدرت کو، قوت کو دیکھے گا نا یہ شیطان، تو خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ مولا کاش میں بھی اس وقت مٹی ہوتا، مجھ میں تکبر نہ ہوتا، بڑائی نہ ہوتی، میں بھی مٹی ہوتا، آج میں عذاب سے تو بچ جاتا۔ تو دوستو یہ خدا کا قرآن ہے جو ہمیں لمحہ لمحہ اس چیز کی طرف درس دے رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کا مرکز و محور میری یاد کو بنا لو، اپنی زندگیوں کا مطلوب میری ذات کو بنا لو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ دوستو یاد رکھو، میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے سورۃ نازعات کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تشریح شروع ہوگا، چونکہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم فضائل تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، اصلاح نفس کے حوالے سے ہم نے کبھی اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کیا، چونکہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ فضائل بھی تب میسر ہوں گے جب رب اور اس کا محبوب راضی ہوگا۔ جب زندگی نافرمانی والے گزرے گی تو رب کیسے راضی ہوگا، اس کا محبوب کیسے راضی ہوگا۔ دوستو اس قرآن سے تعلق رکھو، اس قرآن کو سمجھو، قرآن کے مفاہیم کو سمجھو، اس کی ذات سے تعلق مضبوط کرو تاکہ قیامت والے دن ہم اپنے مصطفیٰ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوں، اپنے خدا کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوں۔ اور چونکہ آج کا دن کے حوالے سے میں صرف ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت تھی کہ آج کا دن بڑا خاص دن 14 اگست یوم پاکستان کہ جس دن ہمارے اکابرین کی قربانیوں کے صلے میں خدا نے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا، لاکھوں شہیدوں کی خون کا نذرانہ ہے یہ پاکستان، لاکھوں ماؤں کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ پاکستان، کروڑوں دلوں کی قربانیوں کا صلہ ہے یہ پاکستان، ہزاروں جانوں کی قربانی کا صلہ ہے یہ پاکستان۔ یہ پاکستان جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا یہ صرف پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے اکابرین نے جیلیں کاٹی، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے بچے قربان کیے، راتیں پہاڑوں میں گزاری، صرف ایک بات کہ جس وقت تاجدار قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا تاجدار مانکی شریف کو خط لکھا نا کہ میں اٹک دریا کے پار آنا چاہتا ہوں تحریک پاکستان کے لیے، تو آپ مجھے اپنی امان دے، تو اس وقت میں نے پچھلے سال میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی نور ٹی وی کے ایک پروگرام میں آن دا ریکارڈ بھی یہ بات کہی تھی رمضان ٹرانسمیشن میں کہ جس وقت انہوں نے خط لکھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے ولی خان اور اس کے خاندان نے یہ کہا تھا قائد اعظم کو کہ آپ اگر سرحد کے اندر تحریک پاکستان کے لیے آئے تو آپ کی لاش واپس جائے گی۔ تو پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاجدار مانکی کو خط لکھا کہ آپ مجھے پناہ دیں، جو حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد تھے، ان کے وہ پوتے تھے، حضرت ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ثانی سرکار کے پوتے تھے، انہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خط لکھا، تو انہوں نے کہا تھا قائد اعظم تم آؤ، میں تمہیں اپنی امان میں جگہ دیتا ہوں۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ اٹک دریا سے لے کے آستانہ عالیہ مانکے شریف تک تقریباً 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو انسانی ہاتھوں کی زنجیر روڈ کے دونوں کناروں پہ بنی ہوئی تھی اور ان انسانی اثار سے گزر کے قائد اعظم کی سواری مانکے شریف پہنچی۔
یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی تھی تحریک پاکستان میں۔ اور جس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے نا، تو تاجدار مانکی شریف نے صرف ایک سوال کیا، فرمایا قائد اعظم مجھے لکھ کے دے دو۔ آج بھی وہ خط مانکی شریف میں پڑا ہوا ہے بطور ثبوت، مجھے لکھ کے دے دو کہ اگر پاکستان بن گیا تو اس میں لا جو ہے وہ برٹش نہیں ہوگا بلکہ اسلامک لا ہوگا، میرے مصطفیٰ کا قانون ہوگا، رسول اللہ کا نظام ہوگا، مصطفی نظام ہوگا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھ کے دیا وہاں پر۔ تو پھر آپ نے جو الفاظ کہے تھے نا، آپ فرمایا قائد اعظم اب تم اگر پاکستان بنانے سے پیچھے بھی ہو جاتے ہو، میں اور میرے مرید مل کے پاکستان بنائیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد 3 سال تک حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکمل سفر میں رہے، اور وہ علاقے کے جہاں تک پیدل چل کے جانا بھی ناممکن تھا، وہاں تک اپنے مریدوں کے ساتھ گئے اور لوگوں کو تحریک پاکستان کی دعوت دی 3 سال تک۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 3 سال تک مانکی شریف نہیں آئے، صرف تحریک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، یہ ہمارے وہ بزرگ تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیلیں کاٹنی پڑی، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید ترین علیل تھے، چارپائی پہ تھے۔ جس وقت 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میری چارپائی اٹھا کے مینار پاکستان پہ رکھ دو، مجھے دیکھ کے میرے مرید چل کے جلسے میں آ جائیں گے۔ یہ قربانیاں تھی ہمارے بزرگوں کی جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو دوستو اس پاکستان کی قدر کرو، اس کے قوانین کا احترام کرو، اور کوشش یہ کرو کہ اس پاکستان کو ہم میں سے ہر کوئی اپنے طور پہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس پاکستان کو اس نظام اور اس جگہ پہ لے کے جا کے کھڑا کیا جائے کہ جس کا خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا۔ پیر ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قائد اعظم سے پہلا مطالبہ کیا تھا نا، قائد اعظم کی زندگی کوئی وفا نہیں تھی، زندگی نے وفا نہیں کی، کہ آپ نے پہلا جو وعدہ لیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ مجھے لکھ کے دے دو کہ اگر پاکستان بنا تو اس میں نظام رسول اللہ کا ہوگا، مملکت پاکستان کا نظام اسلامی ہوگا۔ دوستو یہی ہمارے اکابرین کی چاہت تھی، اور آج بھی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر بھی نظام مصطفیٰ کا ہو، ہمارے دلوں کے اندر بھی حکومت نظام مصطفیٰ کی ہو، رسول اللہ کے نظام کی حکومت ہو، مصطفی انقلاب کی حکومت ہو، ہمارا چلنا بیٹھنا مصطفیٰ کی حکومت کے تابع ہوگا تو خدا کی قسم پھر اس ملک پاکستان کے اندر بھی نظام مصطفیٰ والا آئے گا۔ یہ ہمارے اکابرین کی محنتیں تھیں، خدائے وحدہ لا شریک ان کی محنتوں کا ثمر ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔